حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان سے کوئی بھی بری بات مت نکال اور نہ ہی کوئی برا کام کر، کیونکہ یہ سارے کام دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا انجام نہایت ہی خوفناک اور دردناک ہوگا۔ جو بندہ اللہ کے بندوں پر ظلم روا رکھتا ہے، قیامت کے دن خود اللہ اس مظلوم کی طرف سے مدعی ہوگا۔ عافیت سے بڑھ کر زیادہ عمدہ کوئی لباس نہیں، اور صدق نیت و اخلاص عمل سے بڑھ کر زیادہ بہتر کوئی احساس نہیں۔ ظلم دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں بربادی کا باعث ہے۔ جو آدمی ماضی میں مشغول ہو جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو تو نقد وقت اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، جو ایک زبردست نقصان کا باعث ہے۔ وزن کم کر دینے والی غذا صرف روز 3 دانے انار کے لیموں کے رس میں بھگو کر کھائیں اور وزن کو گھٹائیں۔ اپنا باطن حق کے لیے آراستہ و پیراستہ رکھو اور ظاہر خلق کے واسطے۔ پانی کے لیے کام کر، کان بن جا، تھوڑی تھوڑی خاک اور مٹی ہٹا۔ جس نے تکلیف اٹھائی خزانہ ظاہر ہوا، جس نے کوشش کی نصیبہ کو پہنچ گیا۔ بیوقوف کے نزدیک سونا جان سے بہتر ہے، اور شاہوں کے نزدیک سونا جان کی خیرات ہے۔ جو اپنے گرنے کا خوف رکھتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا، اور جس کو آخرت کا یقین ہے وہ کسی سے عہد شکنی نہیں کرتا۔ ظلم و سرکشی کی سزا بہت جلد ملتی ہے، اور نیکی کا بدلہ بلا توقف حاصل ہوتا ہے۔ بے شک ظلم اتنا ہی برا ہے جتنا کہ انصاف اچھا۔ طمع کے برابر کوئی چیز دین کی مفسد نہیں، اور پرہیزگاری جیسا اس کا کوئی مسلح اور مددگار نہیں۔ لوگوں پر طعن کرنے اور اپنے نفس کے ساتھ صلح رکھنے سے بچا رہے۔ اگر ایسا کرے گا تو بہت بڑا گناہ تجھ پہ لازم ہوگا اور ثواب سے بھی محروم ہو جائے گا۔ حکام اپنے ظلم سے نہیں ڈرتے بلکہ عوام کے ظلم سے ڈرتے ہیں۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں وضاحت کے ساتھ گواہی دیں گے۔ خدا کے سامنے اس کی خرابی پر ہاتھ کہے گا کہ میں نے اس طرح چوری کی ہے، ہونٹ کہیں گے کہ میں نے اس طرح بوسہ لیا ہے، شرمگاہ کہے گی کہ میں نے زنا کیا ہے، ہاتھ کہیں گے کہ میں نے حرام اشارہ کیا، کان کہیں گے کہ میں نے بری بات سنی ہے۔ وہ عارف جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا جام پی لیا ہے، انہوں نے رازوں کا جانا کچھ پایا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ کے راز بتا دیے گئے پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی اور لب سی دیے گئے۔ لومڑی کی طرح شکار کر اور اس پر قربان ہو جا، تاکہ تو ہزاروں سے زیادہ شکار بدلے میں حاصل کر لے۔ بڑے لوگوں کو ظلم کی طمع نہ ڈال اور انہیں اس سے مانوس نہ کر، اور ضعیفوں کو اپنے عدل و انصاف سے مایوس نہ کر۔ کوشش کرتا رہے، اگر تیری کوشش میں ایک ذرہ بھی بڑھے گا تو وہ خدا کے ترازو میں تولا جائے گا۔ اگر تو دریا کو پیالے میں ڈالے کتنا آئے گا؟ ایک چھوٹا سا حصہ۔ حرص سے دور ہو جا، کیونکہ حریصوں کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ سیپ نے ایک قطرے پر قناعت کر لی، موتی سے بھر گئی۔ جب تمہارا بدن 3 چیزیں محسوس کرے تو سمجھ جائیں موت قریب ہے۔ بالوں کا تیزی سے گرنا، دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی، بے خوابی۔ جس بندے کی طبیعت میں خوف کم ہوتا ہے اسے بہت سی آفات پیش آتی ہیں، اور جو حکم کرنے میں ظلم کرتا ہے اس کی سلطنت زائل ہو جاتی ہے۔
فضول باتیں کرنا اور سننا دونوں ہلاکت کا باعث اور دماغی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ شکر اور مٹھائیاں کھانا تو بچوں کا کام ہوتا ہے، آخرت کا اس دنیا میں غم اور درد تجھے دائمی خوشی کی مٹھائی عنایت کرے گا۔ اصل عز و انکساری یہ ہے کہ آدمی کو غصہ آئے ہی نہ، کسی سے اپنے مستقبل کا خواہاں نہ ہو، اور خود موت کے استقبال کے لیے تیار رہے۔ دل کی بصیرت کا نور دراصل خدا کا ہی نور ہے۔ نفس تعریفوں سے فرعون بن گیا، تو منکسر مزاج خاکسار بن جا۔ سرداری نہ چاہ، جب تک ہو سکے خادم بن جا۔ بادشاہ نہ بن، گیند کی طرح چوٹ برداشت کرنے والا بن۔ بلہ نہ بن، ورنہ جب تیری مہربانی اور حسن رہے گا ان دوستوں کے تجھ سے دل بھر جائیں گے۔ 4000 اقوال میں سے 4 کلمے منتخب ہیں، 2 یاد رکھنے اور 2 بھول جانے کے قابل ہیں۔ خدا کو اور موت کو یاد رکھو، اور اپنی نیکی اور دوسرے کی بدی کو بھول جاؤ۔ جو کوئی اپنے دوستوں کی ہر خطا پر عتاب کرے اس کے دشمن بہت ہوں گے۔ اللہ نے انسان کو اپنی صورت اور صفات پر پیدا فرمایا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 3 کھجوریں لیں اور اس پر 21 بار بسم اللہ، 21 بار سورہ کوثر، 21 بار المقیت اور 21 بار الکریم اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں، اور وہ کھجوریں کسی کو دے دیں۔ جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ صحبت کی خوبی یہ ہے کہ جو اپنے پر فراخ جانو وہ ہم نشین پر فراخ جانو۔ جو کچھ اس کا ہو اس میں طمع نہ کرو، اس کی جفا پر تحمل کرو۔ خدا پر اس کا عذر مقبول سمجھو، اس کو انصاف دو اور اس سے انصاف نہ لو۔ اصل مردانگی یہ ہے کہ بندہ اپنے ناجائز خواہشات اور اپنے نفس کو غلط کاموں سے روکتا ہے، ہمیشہ وہ کام کرے جو دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ 3 لوگ ہمیشہ ضرور رنج میں رہیں گے، ایک وہ جو دوسروں کی حمیت کو اپنی پریشانی اور دوسروں کی ساز کامی کو اپنی ناکامی خیال کرے، دوسرے جو باوجود قدرت رکھنے کے نیکی نہ کریں، تیسرے جو کوئی بغیر سوچے ایسا کام کریں جس کا نتیجہ پریشانی ہو۔ ہر ایک دکھ درد کا سبب بہت زیادہ کھانا ہے، زیادہ کھانے سے دین کو آفت پہنچتی ہے۔ دینی اور دنیاوی امور کوئی بھی علیل و مریض سے سر انجام نہیں ہو سکتے۔ وہ عبادت جو نفس کے خطرات سے محفوظ رکھے، ایسی عبادت سے بڑھ کر بہتر کوئی عبادت نہیں۔